نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ عقل بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی کہ گزرے وقتوں میں اس کا موازنہ بھینس سے کیا جاتا تھا، اور اکثر یہ محاورہ سننے میں آتا کہ عقل بڑی کہ بھینس۔ یہ محاورہ عموماً اس وقت سننے میں آتا جب کسی سے کوئی بیوقوفوں والا کام یا حرکت سرزد ہو جاتی تھی۔ مثبت انداز میں عقل کا بروقت استعمال کیا جائے تو بندہ بہت سے مسائل احسن انداز سے سلجھا لیتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسائل پیدا ہی نہیں ہونے دیتا۔ یہی عقل جب منفی کاموں کی انجام دہی کے لیے استعمال کی جائے تو بندہ شیطانی راستے کا مسافر ہو جاتا ہے، پھر اس کا مطمئن نظر محض اپنے نفع یا مضمون مقصد کی تکمیل ہی بن جاتا ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ بہت زیادہ سیانے بھی ہوتے ہیں، انہیں اپنے سیانے پن پر ناز ہوتا ہے اور اس کا اظہار بھی برملا اور فخری کرتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کو کبھی بھی بحث میں جیتنے نہیں دیں گے۔ انہیں خبت ہوتا ہے کہ عقل مندی میں خود کو دوسرے سے برتر ثابت کریں، اس کے لیے ان کے پاس دلیلوں کے انبار ہوتے ہیں۔ سامنے والے کو لاجواب کرنے کے لیے وہ ہر قسم کا ہتھ کنڈا حربہ استعمال کرتے ہیں اور آخر کار فتح یاب ٹھہرتے ہیں۔ بے شک ایسے لوگ بحث جیت جاتے ہیں مگر بہت کچھ ہار جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ اس رشتے کو ہارتے ہیں جس کی سبکی کر کے بحث میں جیتتے ہیں۔ جائز ناجائز طریقے سے جیتنے کی خواہش میں وہ اپنے عزیز دوستوں کو ہار دیتے ہیں۔ وہ دوسروں کی طرف سے دی جانے والے احترام اور عزت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ جیتنے کی خواہش انہیں ضدی اور ہٹ درم بنا دیتی ہے، جو بجائے خود شخصی کمزوریاں بلکہ بیماریاں ہیں۔ اپنے آپ کو ہمیشہ سیانہ ثابت کرنے کا جنون ہر موقع پر مناسب نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ایک مسلمان، ایک ہندو اور ایک سکھ کو موت کی سزا سنائی گئی۔ مقررہ دن انہیں کھلے میدان میں لے جایا گیا۔ سزا پر عمل کا طریقہ یہ تھا کہ مجرم کو زمین پر لٹا دیا جاتا، اس کے اوپر ایک چرخی پر رسہ لپٹا ہوتا جس کے سرے پر بھاری پتھر بندھا ہوتا۔ چرخی کو گھما کر کھلا چھوڑ دیا جاتا، پتھر تیزی سے نیچے آتا اور مجرم کا سر کچل دیتا۔ سب سے پہلے مسلمان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر مقررہ جگہ پر لٹا دیا گیا۔ چرخی کو کھلا چھوڑا گیا تو رسے سے بندھا پتھر تیزی سے نیچے آیا اور مسلمان کے سر سے 1 فٹ اوپر آ کر اچانک رک گیا۔ موقع پر موجود تمام لوگ اس معجزے پر حیران رہ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ ممکن ہے یہ مسلمان بے گناہ ہو اور اسے سزا دینے کا فیصلہ غلط ہو۔ سب نے آپس میں مشورہ کیا اور اسے بے گناہ قرار دے کر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ہندو کی باری آ گئی۔ جب اس کی سزا پر عمل ہونے لگا تو ایک مرتبہ پھر وہی ہوا کہ اس کے سر سے اوپر 1 فٹ کے فاصلے پر پہنچ کر چرخی رک گئی۔ ہندو کو بھی بے گناہ قرار دے کر چھوڑ دیا گیا۔ اب سکھ کی باری آ گئی۔ اسے نیچے لٹاتے ہوئے ایک سرکاری اہلکار بولا، دوسرے 2 تو بچ گئے، اب دیکھو تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ سکھ اونچی آواز میں بولا، اوے بے وقوف ہو، رسہ تو ٹھیک کر لو۔ ہر دفعہ اس میں لگی ہوئی گانٹھ چرخی میں پھنس جاتی ہے اور پھر رسہ راستے میں ہی رک جاتا ہے۔ اگر اس سیانے سکھ کا سر پتھر سے کچلا گیا تھا تو اس میں قصور سراسر اس کی عقل کے بے جا استعمال کا تھا، جبکہ مسلمان اور ہندو وقتی طور پر بے وقوف اور انجان بن کر بچ گئے۔ ایک اور واقعہ بھی پڑھتے جائیے۔ ہوٹل پر بیٹھے ایک شخص نے دوسرے سے کہا، یہ ہوٹل پر کام کرنے والا بچہ اتنا بے وقوف ہے کہ اسے یہی نہیں پتہ کہ 500 زیادہ ہوتے ہیں یا 50۔ میں 500 اور 50 کا نوٹ میز پر رکھوں گا اور کہوں گا کہ بڑا نوٹ اٹھا لے تو یہ 50 کا نوٹ ہی اٹھائے گا۔ اس نے بچے کو آواز دی اور 2 نوٹ سامنے رکھتے ہوئے بولا، ان میں سے زیادہ پیسوں والا نوٹ اٹھا لو۔ بچے نے 50 کا نوٹ اٹھا لیا۔ دونوں نے قہقہ لگایا اور بچہ واپس اپنے کام پر لگ گیا۔ پاس بیٹھے ہوئے شخص نے ان دونوں کے جانے کے بعد بچے کو بلایا اور پوچھا، اتنے بڑے ہو گئے ہو، تمہیں 50 اور 500 کے نوٹ میں فرق کا نہیں پتہ؟ یہ سن کر بچہ مسکرایا اور بولا، یہ آدمی اکثر کسی نہ کسی دوست کو میری بیوقوفی دکھا کر انجوائے کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے اور میں 50 کا نوٹ اٹھا لیتا ہوں۔ وہ خوش ہو جاتے ہیں اور مجھے 50 روپے مل جاتے ہیں۔ جس دن میں نے 500 اٹھا لیا اسی دن یہ کھیل بھی ختم ہو جائے گا اور ساتھ ہی میری آمدنی بھی۔ زندگی بھی ایک کھیل کی طرح ہی ہے۔ ہر جگہ سمجھدار بننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جہاں سمجھدار بننے سے اپنی خوشیاں متاثر ہوتی ہوں وہاں بے وقوف بن جانا ہی سمجھداری ہے۔